نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم برادران اسلام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کی جانب سے تفسیر کی مختلف کتابیں اور کتب ستہ اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی کی ہے۔ سر دست ہم کتاب الصیام چل رہا ہے، اس میں اگلا باب ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کے وقوع ہونے کا بیان۔ باب فضل لیلۃ القدر و بیان محلھا، شب قدر کی فضیلت اور اس کے وقوع کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو رمضان کے آخری ہفتے میں لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 7 راتوں کے موافق ہیں، پس جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں یہ حدیث ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث آگے آ رہی ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کو شب قدر خواب میں دکھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ شب قدر ایک رات ہے جس کا نام شب قدر رکھ دیا گیا ہے، تو یہ رات خواب میں کیسے دکھائی گئی؟ صحابہ کرام کو دکھانے کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اگلی حدیث میں آئے گی انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں شب قدر دکھائی گئی۔ یہاں صحابہ کا تذکرہ ہے، اس روایت میں صحابہ اکرام کو شب قدر دکھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک رات ہے، کیسے دکھائی گئی؟ پہلی بات تو ہم یہ عرض کر دیں کہ شب قدر ایک مبارک رات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جس طرح یہ دنیا عالم اجسام سے مرکب ہے، اس دنیا میں عالم اجسام ہے، یعنی ہر چیز جسم رکھنے والی ہے، ہر چیز کا ایک جسم ہے، ایک صورت ہے، شکل ہے، اس کی حیت ہے، تو اس دنیا کو عالم اجسام کہتے ہیں۔ ایک اور دنیا ہے جس کو عالم امثال کہا جاتا ہے، وہاں پر ان چیزوں کی بھی صورتیں ہیں جو یہاں پہ حقیقت میں جسمانی نہیں ہیں، یعنی اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جسم کے ساتھ نظر نہیں آتی، لیکن عالم امثال میں ان کے بھی جسم ہیں۔ مثال کے طور پہ شب قدر ہی کو لے لیجئے، ایک رات ہے، اس کو آپ ایک الگ جگہ پہ ایک جسم کی صورت میں، ایک شکل و صورت میں دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آ سکتی، لیکن عالم امثال میں ان تمام چیزوں کا الگ الگ ایک جسم ہے۔ بے شمار احادیث میں یہ روایتیں ہیں، اگر میں ان کو جوڑ دوں تو آپ کو پورا وہ تصور سامنے آ جائے گا کہ آپ نے سنا ہوگا سورہ یاسین جو شخص پڑھے گا، سورہ یاسین قیامت کے دن پڑھنے والے کی شفاعت کرائے گا۔ تو سورہ یاسین تو ایک سورت ہے، کچھ الفاظ سے ملی ہوئی ایک سورت کا نام ہے، الفاظ کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہاں سے شفاعت کرائے گا؟ اس کا مطلب ہے سورہ یاسین کی طرح ایک جسم عالم امثال میں موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک شفاعت کروائے گا، تو قرآن پاک تو کچھ الفاظ کا نام ہے، وہ کہاں سے شفاعت کروائے گا؟ یعنی عالم امثال میں اس کا ایک جسم ہے۔ ہماری نیکیاں، ہماری بدی، ان تمام کے ایک جسم ہیں۔ نیکیاں ہوں تو خوبصورت انداز میں اس کے جسم بنے ہوں گے عالم امثال میں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں تو اس کے الگ جسم بنے ہوں گے عالم امثال میں۔
यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़यात आप पढ़ें कि एक बूढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, मस्जिद अक्सा पहुँचने वाले थे, अभी रास्ते में थे, दरमियान में थे, एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, इंतहाई बूढ़ी शख्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये बूढ़ी शख्स दुनिया है। इतनी ज़ईफ़ थी, इतनी बूढ़ी थी, चेहरे पे झुर्रियाँ थी, इतनी नहीफ़ और नातवा थी। हज़रत जिब्रील ने कहा, जितनी उम्र इस ख़ातून की आपको महसूस हो रही है, उतनी ही उम्र दुनिया की हो चुकी है, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र था, आलम अजसाम से आलम अमसाल की तरफ था, फिर वहाँ से आलम मलकूत की तरफ था। तो वहाँ कई ऐसी चीज़ें जिसका ज़ाहिरी जिस्म नहीं होता, हम दुनिया ये समझते हैं, जो अल्लाह के सिवा है उसको दुनिया हम समझते हैं। ज़मीन, आसमान, पत्थर, पहाड़, पानी, दरिया, इसको हम दुनिया समझते हैं। लेकिन हुजूर को एक मुजस्सम सूरत में दुनिया दिखाई गई। इस तरह बेशुमार रिवायतें हैं, उनको अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो ये बात पता चलती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका जिस्म इस दुनिया में नहीं है, उसका जिस्म आलम अमसाल में है, उसका वजूद भी है और उसको वो ताकत और क़ुव्वत भी है कि वो तसर्रुफ़ कर सकता है, यानी अपने इख्तियार से कुछ भी कर सकता है। जैसा कि अभी हमने कहा, कुरान हाफिज़ की शफ़ाअत कराएगा, तो उसको अल्लाह ताला ने एक वजूद दिया है और वो तसर्रुफ़ करने का, अपने इख्तियार से कोई भी काम करने का उसको अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है। तो आलम अमसाल इसे कहते हैं। अब यहाँ शब क़द्र के मुतालिक से बात आई, सहाबा इकराम को शब क़द्र ख्वाब में दिखाई गई। इससे एक मतलब ये हो सकता है, यहाँ मुसन्निफ़ ने इन बातों को ज़िक्र नहीं किया है, एक माना ये हो सकता है कि शब क़द्र आलम अमसाल में जैसा उसका वजूद है, उस वजूद के साथ शब क़द्र सहाबा इकराम को दिखाई गई। एक माना ये है। दूसरा माना ये हो सकता है कि सहाबा इकराम को जो शब क़द्र दिखाई गई, एक ख़ास रात है, उस रात में वो इबादत कर रहे हैं और उनके दिल में एहसास हुआ कि ये वही मुक़द्दस रात है जिस रात को 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। एक सूरत ये होती है, ये हो सकती है कि किसी मुबारक रात में इबादत करना उनको दिखाया गया हो और उसके मुताल्लिक से उनके दिल में यह एहसास हुआ हो या कोई आवाज़ दी गई हो कि ये शब क़द्र है। एक सूरत ये हो सकती है। दूसरी सूरत ये कि आलम अमसाल में जो शब क़द्र का वजूद है, वो वजूद आपको दिखाया गया हो। दोनों सूरतें मुमकिन हैं। यहाँ एक काबिल तवज्जो बात ये भी है, देखें सहाबा इकराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के सदक़े शब क़द्र जैसे मुबारक रात ख्वाब में दिखाई गई। ये महज़ हुजूर की सोहबत का सदक़ा है, नतीजा है कि उन्हें शब क़द्र जैसी मुक़द्दस रात ख्वाब में दिखाई गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने ये मामला अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमें शब क़द्र ख्वाब में दिखाई गई है, ये किसी एक सहाबी के मुताल्लिक से नहीं, कुछ सहाबा को दिखाया गया। कुछ सहाबा इकराम ने शब क़द्र को अपने ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामला पेश आया, आपने फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ख्वाब आखिरी 7 रातों के मुआफ़िक़ है, यानी रमज़ान के जो आखिरी रातें हैं, आखिरी 7 रातों के मुआफ़िक़ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीख़ बयान नहीं फरमाई। अगली हदीसों में आएगा कि वो तारीख़ हिकमत के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दी गई थी। यहाँ आखिरी 7 रातों का तज़किरा है, बाज़ अहादीस में आखिरी अशरे का तज़किरा है, बाज़ अहादीस में आखिरी अशरे की ताक़ रातों का तज़किरा है। यहाँ आखिरी 7 रातों का तज़किरा है। इन तमाम हदीस में कोई इख्तलाफ नहीं है, आखिरी की 10 रातें हो या आखिरी का अशरा हो या आखिरी अशरे की ताक़ रातें हो या आखिर की 7 रातें हों, इन तमाम में कोई बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं है। मतलब वही है, आखिरी अशरे की ताक़ रातों में ये रात है और उसमें तलाश किया जाए। आखिरी 7 रातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बयान फरमाया है। अगर हम उन ताक़ रातों की हदीस और इस हदीस दोनों को मिला दें तो 7 रातों की ताक़ रातें निकालें, 7 रातें,
30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 30 دن کی آخری 7 راتیں یعنی 23 سے 30 تک، 23 سے 30 تک 7 دنوں میں سے طاق راتیں نکالیں، 23، 25، 27، 29 4 راتیں ہوں گی جو طاق راتیں کہلائیں گی۔ تو اس حدیث اور دوسری حدیث کو ملانے سے یہ معنی پتہ چلتا ہے کہ ان 4 راتوں میں خصوصی طور پہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بعض حدیث میں آخری عشرے کی تمام طاق راتیں کہہ دی گئی ہیں، لیکن اکثر احادیث میں آخری 7 راتوں کا تذکرہ ہے، یعنی آخری کی 4 طاق راتیں ہیں۔ تو ان آخری 4 طاق راتوں میں اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو شب قدر تلاش کرے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ، حکمت انشاءاللہ تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے، عن سالم عن ابیہ قال رأى رجل ان لیلۃ القدر لیلۃ 27 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم فی العشر الاواخر فاطلبوها فی الوتر منها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیے یہاں عدد کا بھی تذکرہ موجود ہے، پہلی حدیث میں عدد کا تذکرہ موجود نہیں تھا، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کس رات کو شب قدر ہونا انہیں خواب میں دکھایا گیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو، 27ویں شب میں لیلۃ القدر ہونا ایک شخص کو خواب میں دکھایا گیا، خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 10 دنوں میں واقع ہوا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دیکھیے یہاں تاریخ بتائے جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے متعلق سے یہ کہا کہ ہاں یہی رات ہے، 27ویں رات ہے، نہ یہ کہا کہ 27ویں رات نہیں ہے، بلکہ اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا تمہارا خواب آخری عشرے سے متعلق ہے اور آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ عن عبداللہ بن عمر ان اباہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للیلۃ القدر ان ناسا منکم قد اروا انہا فی السبع الاول واری ناس منکم انہا فی السبع الغوابر فالتمسوها فی العشر الغوابر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، تم میں سے کچھ لوگوں نے شب قدر کو ابتدائی 7 دنوں میں دیکھا اور کچھ لوگوں نے آخری 7 دنوں میں دیکھا، تم اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ یعنی شب قدر جو انہیں خواب میں دکھائی گئی، کچھ لوگوں کو ابتدائی 10 دنوں میں نظر آئی، کچھ دنوں کا آخری 10 دنوں میں۔ مقصد یہی ہے کہ کوئی متعین تاریخ نظر نہ آئے بلکہ پوشیدہ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آخری کے 10 دنوں میں تلاش کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف أحدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، یعنی 10 راتوں میں۔ دن سے مراد عام طور پہ 10 دن کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سے کہا گیا کہ 40 دن کا وعدہ کیا گیا، 40 دن نہیں بلکہ 40 رات کوہ طور پہ گزارنے کا وعدہ کیا گیا تھا، 40 راتیں گزارنے کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ویسے یہاں بھی 10 دن سے مراد 10 راتیں ہیں، آخری کے 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر تم میں سے کسی شخص کو ضعف یعنی کمزوری یا عجز لاحق ہو تو وہ آخری 7 دنوں کے اندر تلاش کرنے میں سستی نہ کرے۔
دیکھیے بہتر یہی ہے کہ آخری کے 10 دنوں کے طاق راتوں میں تلاش کیے جائیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے جلوہ گر ہوئے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ امت میں بہت سارے کمزور بھی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں اس کو تلاش نہیں کر سکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کمزوری ہو یا کوئی مجبوری ہو یا اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم سے کم آخری 7 دنوں میں اس کو تلاش کرو، آخری مہینے کے 7 دنوں میں اس کو تلاش کرو اور اس میں سستی نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ بالکل اسی معنی کی یہ حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجنوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر او قال فی السبع الاواخر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یا آخری ہفتے میں تلاش کرو۔ دونوں روایتیں الگ الگ انداز میں مروی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها فالتمسوها فی العشر الغوابر وقال حرملۃ فنسیتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے گھر کے کسی فرد نے جگا دیا اور میں شب قدر کو بھول گیا، اب اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ حضرت حرملہ کہتے ہیں کہ نسیتها نہیں، بھول گیا نہیں بلکہ بھلا دیا گیا کا لفظ ہے، بھلا دیا گیا کا لفظ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، بعض لوگ ان احادیث کے مختلف معنوں کو دیکھ کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا معنی صحیح ہے، کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے۔ یہ ایک واقعہ یہ ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے عبادہ بن ثابت سے، اور خود اس میں بھی آگے تذکرہ آئے گا۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہ لوگوں کو شب قدر کے متعلق سے خبر دیں، اور راستے میں 2 شخص لڑنے لگے اور ان کے ساتھ شیطان تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن 2 شخصوں کے لڑنے کی وجہ سے مجھ سے وہ تاریخ بھلا دی گئی۔ یہ واقعہ ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے شب قدر کی تاریخ بتائی گئی، خواب میں بتائی گئی، میں بیدار ہو کر اس کو بتانا ہی چاہ رہا تھا، اتنے میں میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے جگا دیا، یعنی وہیں تک وہ خواب کا معاملہ رک گیا اور وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی۔ یہ دونوں واقعہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہیں، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایک اور وقت کا ہو، وہ واقعہ ایک اور وقت کا ہو۔ اس سے ایک بنیادی بات یہ ہے جو ذہن نشین کرنی چاہیے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر یا شب قدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یہ جو بھلانے کا معاملہ ہے یہ اس سال کی شب قدر بھلانے کے حوالے سے بات ہے، پورے زندگی بھر یا قیامت تک آنے والی شب قدر کی تاریخ بھلائے جانے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ نہ کسی حدیث کے کسی لفظ میں آپ کو ملے گا کہ حضور کو قیامت تک آنے والی تمام شب قدر کی تاریخیں بھلا دی گئیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو واقعہ 2 شخص لڑ رہے تھے ان کی وجہ سے شب قدر بھلا دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے اس سال کی شب قدر بھلا دی گئی۔ یہاں جو واقعہ ہے مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی اور میرے گھر والوں نے مجھے جگا دیا تو وہ تاریخ بھلا دی گئی، یہ واقعہ اس سال کی شب قدر کا ہے،
اس سال کی جو شب قدر ہے وہ شب قدر کس تاریخ میں آنے والی ہے وہ تاریخ بھلا دی گئی ہے، ورنہ قیامت تک آنے والی یا ہمیشہ اکثر جس تاریخ میں شب قدر ہوگی وہ تاریخ نہیں بھلائی گئی ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ حضور کو معاذ اللہ وہ تاریخ بھلا دی گئی ہے، صحابہ کے بے شمار روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے حلف کے ساتھ خدا کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو شب قدر ہے، اور بعض صحابہ نے فرمایا، خود آگے ایک روایت آنے والی ہے، حضرت ابن عیینہ نے قسم کھا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جہاں جہاں وما ادراکا کے لفظ کے ساتھ جتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان تمام کا علم حضور کو دیا گیا تھا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی دیکھیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے تم کیا جانو۔ لیلۃ القدر کو بھی ادراکا کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عیینہ بیان فرماتے ہیں قرآن میں جتنی جگہوں پر ادراکا کے لفظ کے ذریعے جتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم حضور کو عطا کیا تھا۔ یہ نہ جاننے کی جو بات قرآن کر رہا ہے وہ عام لوگوں کی بات ہے، عام لوگ اس کو نہیں جان سکتے، حضور کو ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، بے شمار محدثین نے اس حوالے سے تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ حضور کو ان چیزوں کا علم بالکل دیا گیا تھا۔ حضور کو علم دیا گیا، وہی علم حضور کے ذریعے سے صحابہ کو خفیہ طور پہ پہنچا، تو صحابہ میں سے کئی صحابہ نے قسم کھا کر کے شب قدر کی تاریخ کو بیان فرمائی ہے۔ اگر حضور کو معاذ اللہ معلوم نہ ہوتا تو یہ صحابہ نے جو تاریخیں بیان کی ہے یہ پھر کہاں سے انہوں نے بیان کی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاوز في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم أنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفها وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل فطر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 2665، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو ابھی شب قدر کے بارے میں علم نہیں دیا گیا تھا۔ آپ ہر مہینے کی درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، پھر جب 20 راتیں گزر جاتی اور 21ویں شب کی آمد ہوتی تو آپ گھر جاتے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ معتکف ہوتے یعنی اعتکاف میں رہتے تھے وہ صحابہ وہ بھی گھر جاتے۔ پھر 1 ماہ آپ نے اس شب میں اعتکاف کیا جس شب میں آپ پہلے گھر جاتے تھے، یعنی 21ویں شب میں آپ گھر چلے جاتے تھے۔ اب آپ 21ویں شب میں اعتکاف شروع کیا، آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ احکام آپ نے لوگوں کو بیان کیے۔ پھر آپ نے فرمایا پہلے میں اس درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، یہ رمضان کا درمیانی عشرہ ہے 10 سے 20 تاریخ تک کا۔ پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ میں اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں۔ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اپنی جائے اعتکاف میں رات بسر کرے، جہاں وہ اعتکاف بیٹھا ہے اسی جگہ وہ رات گزارے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ یہ دیکھیے بار بار یہ لفظ حدیث میں آ رہا ہے، بھلا دی گئی۔ بھولنا الگ ہے، بھلایا جانا الگ ہے۔ بھولنا اپنی طرف سے ہوتا ہے، بھلایا جانا کسی اور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر دکھائی گئی، پھر بعد میں بھلا دی گئی۔ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 21ویں شب میں بارش ہوئی اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ پانی ٹپکا، اور جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے مبارک پر پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ یعنی آپ کا جو خواب تھا میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، وہ بالکل لفظ بلفظ حق ہوا اور وہ خواب حقیقت میں سامنے آیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھ کے واپس ہو رہے تھے، آپ کے پیشانی پہ پانی اور ناک مبارک پہ پانی اور مٹی کے اثر نظر آ رہے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنے کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورا رمضان آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ بعد میں آپ کا کچھ دنوں تک معمول یہ تھا، یعنی کچھ سالوں تک درمیانی عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر پانا ہے، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اس مبارک رات کو پانا اور اس میں عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درمیانی عشرے میں اس لیے اعتکاف فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو اس رات کی اہمیت کا پتہ ہو جائے کہ نبی سید المرسلین ہو کر اس رات کی تلاش کے لیے درمیانی عشرے میں پورا عشرہ اس کی تلاش میں آپ نے اعتکاف میں گزارا، اور جب آپ کو بتا دیا گیا کہ درمیانی عشرے میں رات نہیں ہے تو پھر آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پہلے جب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں حکمت ہوتی تھی۔ آپ نے درمیانی عشرے کے متعلق سے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی اعتکاف رکھو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر صحابہ خود اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ تم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرو اور شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے 27ویں یہ شب قدر دکھائی گئی اور میں پانی اور مٹی کے درمیان پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ شب قدر دکھانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ رات مجھ سے بھلا دی گئی ہے۔ نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو از خود نہیں بھولتے۔ آپ کے متعلق سے کچھ روایتیں آئی ہیں، نماز میں آپ سے سہو ہوا، یعنی کچھ رکعتیں بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کی نماز تھی، 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، تعجب کرنے لگے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا نماز چھوٹی ہو گئی، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی، یا پھر آپ سے بھول ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یہ بھلا دیا گیا، اگر آپ کو بھلا دیا نہ جاتا امت کو سجدہ سہو کا طریقہ نہ ملتا۔ تو اس طرح کی جتنی روایتیں بھلانے کے متعلق سے ہیں، وہاں حضور از خود آپ خود نہیں بھولے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا ہے۔ جہاں بھی جس معاملے میں بھی آپ کو بھلا دیا گیا وہاں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو یہ بھولنا جو ہوتا ہے عام طور پہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان معاملات کو بھلا دیتا ہے، خاص کر کے دینی معاملات کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان کا اثر بالکل نہیں چلتا تھا۔ حضور تو درکنار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضور تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، تو شیطان کا اثر تو حضور پہ نہیں ہوتا تھا۔ بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ از خود نہیں بھولتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھلا دیا جاتا تھا۔ اس بھلانے کی بھی کئی حکمتیں ہوتی تھیں۔ اگر بھولنا حضور کے لیے مان لیا جائے معاذ اللہ کہ حضور خود بھولتے تھے، تو پھر شریعت کی کوئی بات اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا قرآن کی تمام آیات میں یہ شک پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ان آیتوں میں بھی حضور بھول گئے ہوں،
لفظ کچھ اور رہے ہوں، آپ نے بعد میں بھول کر کچھ اور کہہ دیا ہو، پھر پوری شریعت شک و شبہ کے دائرے میں آ جائے گی، کسی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود نہیں بھولتے تھے، بلکہ آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ خاص معاملات میں بھلا دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا وہ اپنی جائے اعتکاف میں رہے، یعنی جس جگہ اس نے اعتکاف کیا، جس جگہ اعتکاف کے لیے وہ بیٹھا، اسی جگہ وہ بیٹھا رہے۔ راوی کہتے ہیں درا حالانکہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی، آپ کی پیشانی مبارک پانی اور مٹی سے آلودہ تھی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنخاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه قال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد سبيحتها في تين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت التين والماء فخرج حين فزع من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگ آپ کے قریب ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا میں اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا، میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا میں شب قدر کو طاق رات میں دیکھا اور میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا۔ 21ویں شب کو آپ نے رات بھر قیام کیا، صبح کے وقت بارش ہوئی، مسجد سے پانی ٹپکا اور میں نے پانی اور مٹی دیکھی۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک کی چوٹی کا کنارہ پانی اور مٹی سے آلودہ تھے۔ یہ آخری عشرے کی 21ویں صبح تھی۔ دیکھیں پورا واقعہ تقریباً پہلی احادیث کی طرح ہی ہے۔ یہ حدیث نمبر 2667 ہے، 2667 ہے، 2667 ہے۔ اس میں وہی واقعہ تقریباً گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ وحی کی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، اور خیمے کا تذکرہ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ہے جو پہلے حدیث میں نہیں تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے خاص خیمہ بنا لیتے تھے، ایک ٹینٹ کی طرح بنا لیتے تھے، اس کے دروازے پہ چٹائی لگا دیتے تھے تاکہ کوئی شخص آئے جائے نہ، کوئی آوازیں اندر نہ آئے۔ خاص اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا، اعتکاف کا مقصد یہ ہے دنیا سے کٹ کر اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو وہ معاملہ بالکل تنہائی میں ہو سکتا ہے، تمام لوگوں سے دور ہوں، آوازوں سے دور ہو، سب سے میل جول وغیرہ سے دور رہیں، تب جا کر کے تعلق ہو سکتا ہے۔
صرف جسمی طور پہ لوگوں سے ملنا نہیں، ذہنی فکری ہر طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا وہ تنہائی میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کا ٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنوایا کرتے تھے، اس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، پورا اعتکاف اسی میں گزارا کرتے تھے، اور اس کے دروازے پر آپ چٹائی لگا دیا کرتے تھے۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال تذاکرنا لیلۃ القدر فأتیت ابا سعید الخدری وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا سبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر وإني رأيت إني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته۔ حدیث نمبر 2668۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں شب قدر کا ذکر کیا، پھر میں اپنے دوست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ کھجوروں کے باغ تک نہیں چلتے، یعنی کھجوروں کے باغ تک ہمارے ساتھ چلیے، یہ کہنا مقصد تھا۔ وہ میرے ساتھ گئے اور درا حالانکہ انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کا ذکر سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، 20ویں صبح کو ہم اعتکاف سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی اور میں اس کو بھول گیا یا مجھے بھلا دی گئی، تم اس کو آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پس جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا وہ لوٹ جائے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ہم لوٹ گئے، اس وقت ہم نے آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی بالکل آسمان صاف تھا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ پھر بادل آئے اور ہم پر بارش ہوئی، مسجد کی چھت جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اس سے پانی ٹپکنے لگا، پھر نماز قائم کی گئی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کی مبارک پیشانی پر مٹی کے نشان دیکھے۔ دیکھیے تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ پورا واقعہ وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آخری عشرے میں شب قدر دکھائی گئی اور تاریخ بھلا دی گئی، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ مٹی اور پانی میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں ویسا ہی ہوا، پورا آسمان بالکل صاف تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں اچانک بادل جمع ہو گئے، بارش ہوئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا چھت بھیگ گیا، اتنا بھیگا، کھجور کے تنوں سے بنا ہوا چھت تھا، اس میں سے پانی گرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اس جگہ پانی گرا، اور وہاں کی زمین گیلی ہو گئی، مٹی اور پانی کا اثر وہاں ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس کا اثر پیشانی اور ناک پہ باقی تھا۔ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ حضور کے دور میں مسجد نبوی کچی تھی، پکی نہیں بنائی گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عام زمین پہ پڑھا کرتے تھے، آج کی طرح مصلی وغیرہ یا جانماز کا اہتمام اس دور میں نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ موقع ملے تو فرش پر یا خالی زمین پر نماز پڑھیں، اس میں بے پناہ لطف محسوس ہوگا۔
اگر موقع ملے تو تنہا جب نماز پڑھیں تو کبھی گھر میں یا کسی اور مقام پہ تنہا صرف فرش پر یا مٹی پر پڑھ کر دیکھیں، اس کا الگ ہی لطف محسوس ہوگا، اپنے بندے ہونے اور وہ بندے کے عاجزی کا جو احساس ہوگا، سجدے میں جانے کے بعد حقیقت میں وہ احساس ہوگا کہ ہم نرے فرش پر، خالی فرش پر ماتھا ٹیک کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو وہ تمام احساسات حضور کے سنت کے صدقے بیدار ہوں گے۔ تو حضور کا یہ زندگی بھر کا معمول رہا کہ تقریباً آپ اکثر و بیشتر خالی زمین پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے خالی زمین پہ نماز پڑھی، مٹی اور پانی کا اثر پیشانی اور ناک پہ تھا۔ آپ نماز کے بعد فارغ ہوئے مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، جتنے صحابہ نے دیکھا ان تمام نے الگ الگ انداز میں روایت کی کہ وہ مٹی اور پانی کا اثر حضور کے پیشانی اور ناک مبارک پہ تھا، اور آپ نے اس کو صاف نہیں کیا۔ بعد میں ہو سکتا گھر جا کر آپ نے اس کو صاف کیا ہو۔ اسی لیے فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں سجدے میں بسا اوقات کوئی مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے ناک پہ، پیشانی پہ، تو اس کو صاف نہ کیا جائے۔ وہ نماز کی برکتیں پیشانی اور ناک پہ لگی ہوئی ہیں، جب تک رہیں گی اللہ کا نور اور رحمت برستا رہے گا، تو اس کو فوراً صاف نہ کیا جائے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا تھا سلام فوراً پھیرنے کے بعد عام طور پہ پیشانی اور ناک وغیرہ پہ کوئی چیز لگے تو تھوڑی سی کراہت سے محسوس ہوتی ہے، اس کو فوراً صاف کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن حضور نے اس کو صاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ فجر پڑھنے کے بہت دیر بعد آپ رخصت ہو رہے تھے، جاتے وقت جتنے صحابہ نے آپ کو دیکھا پیشانی اور ناک پر بالکل وہ اثر مٹی اور پانی کا ظاہر تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی مٹی گرد وغیرہ لگ جائے پیشانی اور ناک پر، اگر تکلیف محسوس نہ ہو تو اس کو جب تک ہو سکے صاف نہ کریں، جب تک ہو سکے اس کو باقی رکھیں۔ ان یحیی بن ابی کثیر بہذا الاسناد نحوہ وفی حدیثہما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انصرف وعلی جبہتہ وارنبتہ اثر التین۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے جس میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر اور ناک کی نوک پر مٹی کے نشان تھے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل ان تبان له قال فلما انقضينا امر بالبناء ففوض ثم ابنيت انها في العشر الاواخر فامر بالبناء فاعيد ثم خرج على الناس فقال يا ايها الناس انها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسع والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد أنكم عالم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة قال ابن خلاد مكان يحتقان يختصمان۔ حضرت حدیث نمبر 2670 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس میں آپ لیلۃ القدر کا علم دیے جانے سے پہلے اس کو تلاش کرتے تھے۔ یعنی آپ کو ابھی لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے آپ رمضان کے درمیانی عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ مکمل ہو گیا تو آپ اپنے خیمے سے خیمہ کھولنے کا حکم دیا، پھر آپ کو علم دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے آیا تھا۔ پھر 2 شخص لڑتے ہوئے آئے جن کے ساتھ شیطان تھا، پھر میں نے اس کو بھول گیا، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں ڈھونڈو۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو سعید،
ہم لوگوں کی بنسبت آپ اس گنتی کو زیادہ جانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اس گنتی کے تمہاری بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنتی بتائی اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ 9ویں 7ویں اور 5ویں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جب 21ویں گزر جائے اس کے بعد 22ویں آئے تو 9ویں سے مراد ہے، اور جب 23ویں گزر جائے اس کے بعد جو شب آئے گی وہ 7ویں سے مراد ہے، اور جب 25ویں گزر جائے اور اس کے بعد جو رات آئے وہ 5ویں سے مراد ہے۔ یعنی یہاں طاق راتوں کا تذکرہ ہے۔ یہی بالکل اسی معنی کی تقریباً یہ حدیث بھی ہے جو پہلے گزر چکی۔ عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال مطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف فإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه يقول 23۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی، پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابن انیس کہتے ہیں کہ 23ویں شب بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس 23ویں شب کو شب قدر کہتے تھے۔ دیکھیے پچھلی ایک حدیث میں 21ویں شب کا تذکرہ ہے اور اس میں راوی بالکل یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے 21ویں شب کو شب قدر ہونے اور اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ حدیث گزر چکی ہے۔ یہاں پہ 23ویں شب کا تذکرہ ہے، تو اب اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شب 21ویں ہے کوئی شب 23ویں ہے؟ تو محدثین نے بیان فرمایا شب قدر گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی طاقرات میں کبھی کسی طاقرات میں۔ جمہور علماء اور فقہا کا یہ کہنا ہے یہ ابتدا میں گردش کرتی تھی، بعد میں یہ ایک رات میں متعین کر دی گئی ہے۔ اس رات کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو وہاں جو 21ویں رات کا تذکرہ ہے وہ اس سال کی 21ویں رات شب قدر تھی۔ یہاں اس حدیث میں جو 23ویں رات شب قدر ہونے کا تذکرہ ہے، اس سال جس سال میں راوی نے سنا دیکھا اور اس کو بیان کیا، اس سال 23ویں شب قدر تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال 23ویں شب ہی کو شب قدر ہو۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوها قال وقيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان۔ حدیث نمبر 2672۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ عن زر بن حبیش یقول سألت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت ان اخاک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول من یقم الحول یصیب لیلۃ القدر قال رحمہ اللہ اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها۔ حدیث نمبر 2673۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمام سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر پائے گا۔ حضرت زر بن حبیش حضرت کعب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ لیلۃ القدر پائے تو وہ سارا سال قیام کرے،
سارا سال رات میں جا کر قیام کرے تو وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ حضرت کعب نے اس بات کو سن کر فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے، ان کا ارادہ یہ تھا۔ اب یہ دیکھیے، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ایسا ہے کہ ان کو وہ تاریخ معلوم نہیں تھی۔ اب یہ دوسرے صحابی بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے حضرت کعب بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے، ان کا یہ ارادہ تھا کہ کہیں لوگ ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ خواہش تھی کہ کسی ایک رات کے بارے میں بیان کیا جائے تو لوگ اسی رات عبادت کریں گے، باقی راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس فتنے سے بچانے کے لیے، لوگوں کو اس آفت سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ جو شب قدر تلاشنا چاہتا ہے وہ سارا سال قیام کرے۔ حضرت کعب فرما رہے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور رمضان کی 27ویں شب ہے۔ دیکھیے اس صحابی کے بارے میں دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلا حضرت کعب بھی جانتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی جانتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 27ویں شب ہے۔ پھر انہوں نے بغیر انشاءاللہ کہے قسم کھا کر کہا، بغیر انشاءاللہ کہے قسم کھا کر کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب میں ہے۔ میں نے کہا، اے ابو منذر، تم یہ بات اتنے یقین سے کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دلیل یا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اور وہ یہ کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ احادیث میں تطبیق دینے کی محدثین نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ان احادیث میں کوئی ہمیں سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ جتنے واقعات پہلے گزرے ہیں وہ واقعات ہیں، ایک سال کا واقعہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ 23ویں شب کو لیلۃ القدر ہوئی، کسی نے دیکھا 21ویں رات کو شب قدر ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ کسی کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہی رات شب قدر ہوتی ہے یا ہوگی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صراحت کے ساتھ ہیں، بالکل واضح انداز میں ہے، یہ قول ہے، عمل یا واقعے کا بیان نہیں ہے۔ واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا، واقعہ الگ ہے، قول الگ ہوتا ہے۔ یہاں صحابی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ خود وہ بھی اپنی بات اپنے جاننے کا اظہار کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جانتے تھے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں نہیں، رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا۔ راوی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا، جو علامات حضور نے بیان کی ہے، جو نشانیاں ہمیں حضور نے بیان کی ہے، ان کی بنیاد پر ہم اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہے، قرآن نے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، خدا ان کے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ کبھی اپنی مرضی سے ایک بات بھی نہیں کہتے۔ حضور سے انہوں نے سنا ہوگا تبھی قسم کھا کر کے اس کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے، اسی حدیث میں حضرت کعب نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے تھے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اسی ایک رات میں عبادت کریں گے، باقی تمام راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ آئیں، اللہ سے زیادہ اپنا تعلق جوڑیں۔ اس مقصد کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے ہوئے بھی 27ویں تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ جب ایک صحابی اپنی بعد والی نسل کے متعلق سے، امت کے متعلق سے اتنے فکر مند ہو سکتے ہیں تو نبی کیوں کر فکر مند نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف تاریخ کا اعلان اسی لیے نہیں فرمایا تاکہ لوگ ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ حضور بھی بلا شک و شبہ جانتے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ احادیث سے جمہور علماء کے مذہب، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بے شمار جمہور علماء کا موقف یہی ہے، شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بھی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ 27ویں شب کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ صحیح احادیث ہیں، ان کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے۔ امام مسلم اور بخاری وغیرہ دیگر محدثین نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ صحابہ نے قسم کھا کے
بیان کیا کہ یہ رات 27ویں رات ہے، اور حضرت امام اعظم نے اس حدیث کی تائید میں قرآن سے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سورہ قدر قرآن میں اس کا تذکرہ ایک جگہ ہے، نام کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہ سورہ قدر میں ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر لیلۃ القدر کا لفظ لایا ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں ایک بار ایک نام آ جائے تو اس کی طرف پھر ضمیر کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ انگلش وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، ایک بار نون لایا جاتا ہے، اس کے بعد پرونون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بار لیلۃ القدر لا دیا جاتا، اس کے بعد کوئی ضمیر کوئی پرونون اس کے طرف اشارے کے لیے لایا جاتا تو کافی ہوتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، کسی حکمت کے تحت ایک ساتھ ایک بعد دیگرے 3 بار لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 3 بار لگاتار 3 آیتوں میں مسلسل لیلۃ القدر کا لفظ دہرایا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس دہرانے میں ضرور کوئی حکمت ہے، ورنہ ایسا ممکن تھا ایک بار نام آتا، باقی 2 جگہوں پر ضمیر کے ذریعے سے پرونون کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 بار اس لفظ کو دہرایا ہے۔ لیلۃ القدر پورے سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، 9 حروف ہیں۔ 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے، ملٹیپلائی کریں تو 27 حاصل آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو 3 بار ذکر کیا گیا، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو قرآن سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہے۔ یہ صوفیاء اکرام، بزرگان دین، علماء اکرام کا قرآن میں تفکر تدبر تھا کہ اتنی باریکی میں جا کر وہ تمام مسائل کو قرآن سے حل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح بے شمار علماء نے، صوفیاء اکرام نے، بزرگان دین نے کشف کے ذریعے سے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے یقینی طور پہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر پائی ہے، یعنی شب قدر 27ویں شب کو دیکھا ہے۔ عن زر بن حبیش عن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عبی فی لیلۃ القدر واللہ انی لأعلمها قال شعبة وأکبر علمی هی اللیلۃ التي امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها هي لیلۃ 27 وانما شک شعبة فی هذا الحرف هي اللیلۃ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنی بها صاحب لی عنہ۔ حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا میں لیلۃ القدر کو جانتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 2674 ہے، حضرت زر بن حبیش سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بخدا، یعنی خدا کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا میں لیلۃ القدر کو جانتا ہوں۔ اور شعبہ نے اس طرح روایت کیا کہ حضرت ابی نے فرمایا مجھے زیادہ یقین اس بات پر ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا، یعنی رات بھر عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ شعبہ کو حضرت ابی نے ان الفاظ میں شک ہے، یہ وہی رات ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا تھا۔ ان الفاظ میں آگے پیچھے ہونے کا آپ کو تھوڑا سا شک ہے، اور کہا میرے ایک ساتھی نے شیخ سے یہ الفاظ اسی طرح نقل کیے ہیں۔ یہ تاریخ میں شک نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح قیام کا حکم دیا تھا۔ ان الفاظ میں آگے پیچھے ہونے کا شک راوی نے ظاہر کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تذاکرنا لیلۃ القدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شک جفنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو یاد ہے شب قدر اس شب میں ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ چاند بالکل تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح جس طرح صاف ظاہر ہوتا ہے ویسے طلوع ہوتا ہے۔ یہاں تک
شب قدر کے متعلق جتنی احادیث صحیح مسلم میں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اور لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کے مذاہب انشاءاللہ تعالی ہم دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔